اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ایکسل کے اندر یوز ہونے والے کچھ فارمیٹنگ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا. اگر آپ ایکسل کے تمام فونٹس، سائز، کلرز، ٹیکس، الائنمنٹ وغیرہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیے ہوئے فونٹ ٹولز اور الائنمنٹ ٹول کو یوز کرتے ہیں، اور اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں تمام ٹیکسٹ کی فونٹ رائٹنگ کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے فونٹس کو رینج میں لیں گے، یعنی ٹیکسٹ کو رینج میں لیں گے، اور اس کے بعد اویلیبل فونٹس میں جا کر جو بھی فونٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس پہ جسٹ آپ کلک کریں گے، وہ فونٹ آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کی سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی سائز کو اپنی مرضی سے کم اور زیادہ دونوں کام یہاں پہ کر سکتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ فونٹ سائز کو انکریز کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے، اور اگر آپ فونٹ سائز ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹیکسٹ کی فونٹ سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ کو بولڈ کر سکتے ہیں، بولڈ ختم بھی یہیں سے ہوگا. اٹیلک کر سکتے ہیں، ختم بھی اسی ٹول سے ہوگا. انڈر لائن کر سکتے ہیں، ختم بھی یہیں سے ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ٹیکسٹ کو ڈبل انڈر لائن بھی دے سکتے ہیں، اور ختم بھی آپ یہیں سے کریں گے. اپنی اس فارمیٹ شیٹ کے اوپر میں نے ایک ٹیبل ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر مجھے یہ ٹیبل نہیں چاہیے تو میں اس بارڈرز میں جا کر بارڈرز میں نو بارڈر پہ کلک کروں گا. جو ٹیبل پہ بارڈر اپلائی ہو رہی تھی میں نے اسے ختم کر دیا. اور اگر بارڈر مجھے دوبارہ چاہیے، یا فار ایگزامپل نئے سرے سے میں بارڈر کریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی بارڈر میں جا کر میں یہاں سے آل کر دوں گا، تمام ٹیکسٹ کے اوپر بارڈر اپلائی ہو جائے گی. اگر میں اپنے ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی کلر فل کرنا چاہتا ہوں، جن سیل پر میں کلر فل کرنا چاہتا ہوں، فرسٹ اس کو ہم رینج میں لیں گے، اور اویلیبل کلرز میں جا کر جو بھی کلر آپ کو ٹھیک لگتا ہے اسے ہم جسٹ سلیکٹ کریں گے. فونٹ کلر پہ جا کر اگر میں اپنے ٹیکسٹ کی فونٹ کلر کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو فونٹ کلر میں جا کر اپنے فونٹ کی کلر کو چینج کر سکتا ہوں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس تمام کام کے لیے ہم نے ٹیکسٹ کو رینج میں لیا، کیونکہ یہ کمپلسری ہے کہ اگر آپ فونٹ کی فیس کے اوپر بولڈ اٹیلک انڈر لائن کلر وغیرہ سے ریلیٹ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے رینج کا ہونا، یعنی آپ اسپیسیفک ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ اس ایریا کے اوپر ایگزیکٹلی ٹیکسٹ کو بولڈ اٹیلک انڈر لائن کرے، یا پھر جو بھی کمانڈ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ضروری کہ آپ سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کی رینج ضرور بنائیے. دین اس کے بعد الائنمنٹ سے ریلیٹ ٹول سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو میں لیفٹ، سینٹر یا رائٹ الائن کر دوں، تو یہاں پر ان 3 ڈفرنٹ ٹولز کی ہم مدد لے سکتے ہیں. پلس اگر میں کسی را کی سائز کو بڑا کر دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہیڈنگ اس وقت سیل کا سینٹرلائز ہے یہ باٹم پہ آ جائے، ٹاپ پر چلی جائے، تو ہم اس کو یہاں سے اپنی مرضی سے الائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک نام میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہے سید محمد احمد. یہ نام اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ایک کالم کے اندر ٹھیک سے نہیں آ رہا اگر میں کالم کی سائز کو باقی تمام ٹیکسٹ کے حساب سے صحیح کرتا ہوں. تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ را کی سائز کو بڑا کریں اور یہاں پر مرج وارپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کو استعمال کریں. وارپ ٹیکسٹ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے آپ کا جو ٹیکسٹ تھا، یعنی جو نیم تھا، وہ ایک سیل کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا. وارپ ٹیکسٹ کو ختم کر دیں گے تو یہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائے گا، اور کلک کریں گے تو دوبارہ یہ ٹیکسٹ ایک ہی سیل کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا. دین اس کے بعد مرج ان سینٹرلائز ہے. فار ایگزامپل یہ جو میں نے مارک شیٹ ڈیزائن کی ہے، اس مارک شیٹ کے ٹاپ پر میں نے جو ہیڈنگ رکھی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس ہیڈنگ کو میں سینٹرلائز کروں یا اس کی سینٹرلائز ختم کروں. تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو رینج میں لیں گے ٹل دا لاسٹ کالم، جہاں تک کہ آپ کا آخری کالم ہے وہاں تک کی رینج آپ کریٹ کریں گے، اور دین اس کے بعد مرج اینڈ سینٹر کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی مارک شیٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر ہو جائے گا آپ کی شیٹ کا. ہیڈنگ جو ہم نے یہاں پر کریٹ کی ہے، اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیڈنگز کی الائنمنٹ کو میں اپنے حساب سے سیٹ کروں تو یہاں پر الائنمنٹ کے ڈفرینٹ آپشنس اویلیبل ہیں جس پر جا کر میں اپنے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو سیٹ کر سکتا ہوں یا اپنے حساب سے جس طرح سے چاہے وہ رکھ سکتا ہوں. اور اگر اسے ٹھیک کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو جسٹ ہم اسی بٹن کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے گا. نیکسٹ ایک اور آپشن کو ہم دیکھ رہے ہیں کٹ کاپی پیسٹ. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پورا ٹیکسٹ شیٹ نمبر 2 پر کاپی ہو جائے تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ فرسٹ اپنے ٹیکسٹ کی رینج بنائیے، دین اس کے بعد کاپی کے ٹول پہ کلک کریں، شیٹ 2 پر جائیں اور
लाइक मैं एक नई न्यू शीट ओपन कर लेता हूं, वहां जाएं और सिंपल एंटर का बटन क्लिक करें, आपका टेक्स्ट वहां पर पेस्ट हो गया। अदरवाइज अगर आप एक से ज्यादा दफा कॉपी चाहते हैं तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल करें और जहां भी आप इसकी कॉपी चाहते हैं वहां पर पेस्ट के बटन पर क्लिक करें। आप देखें मल्टीपल कॉपीज जो है वो आप इसकी जनरेट कर सकते हैं। और जहां आपको लास्ट टाइम ये रिजल्ट चाहिए आप वहां पर फाइनली एंटर करें, उसकी आखिरी कॉपी आपके पास जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड है कट और पेस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा पूरा टेक्स्ट शीट नंबर 1 से मैं खत्म करूं तो मैं कट की कमांड को इस्तेमाल करूंगा, यानी सीजर पे क्लिक करूंगा और एक न्यू शीट पे मुझे ये तमाम टेक्स्ट चाहिए तो वहां जाकर मैंने जस्ट एंटर का बटन प्रेस किया, ये पूरा टेक्स्ट शीट नंबर 1 से खत्म हो गया और शीट नंबर 6 पर पेस्ट हो गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स थी जो कि टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम नंबर्स के ऊपर और पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे।